ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیحیوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور بربریت کے خلاف بہت دفعہ احتجاج کرتے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں میں شعر اور شعرنی کہلوانا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو میں ان سب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ سب خدا کا کلام ضرور پڑھیں اور مسیحیوں کو مس گائیڈ نہ کریں، ان کو مختلف قسم کے وہ مشورے جو خدا کے کلام سے باہر ہیں وہ نہ دیں، کیونکہ خدا کا کلام بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے پہاڑی واز میں، مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 5ویں باب کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک کہ میرے سبب سے لوگ تم پر لعن طعن کریں گے، ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں ناحق تمہارے حق میں کہیں گے۔ مطلب وہ حق پہ نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے الزامات لگائیں گے، جھوٹی باتیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسیحیوں پر کچھ ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے جو یہ نام نہاد لوگ ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی یہاں احتجاج کر رہا ہے، کوئی وہاں احتجاج کر رہا ہے اور مسیحیوں کو اشتعال دلاتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، آپ یہ کریں۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مبارک ہوگے، مطلب جب لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، تمہیں ستائیں گے، اور دنیا میں آپ روک تھوڑی سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 15ویں باب میں بیان کیا کہ انہوں نے مجھے ستایا ہے، وہ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تو تم سے بھی عداوت رکھیں گے۔ کیا جو گھر کا مالک ہے اگر اس سے انہوں نے عداوت رکھی ہے تو کیا تم سے نہیں رکھیں گے؟ تو خدا را میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کو پڑھیں اور لوگوں کو غلط گائیڈ نہ کریں تاکہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو سمجھیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی نسبت یہ کہا تھا کہ ابلیس نے، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گیہوں کی طرح پھٹ کے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اب اس سے لے لیا ہے، نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے۔ بالکل بھی اس نے مصیبتوں کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک کھلا دروازہ ان کو دیا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن میں نے دعا یہ کی ہے کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جتنے مسیحی ہیں، جب ایک بھائی بہن کے ساتھ ظلم ستم ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ اظہار ثانی یا اس پر کوئی مصیبت آتی ہے مسیحی ہونے کی وجہ سے، مسیح کے نام کے سبب سے، تو ہمارا کام احتجاج نہیں ہے، ہمارا کام اپنے حقوق کی جنگ لڑنا نہیں ہے، ہمارا کام اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرنا ہے اور خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے تاکہ خدا ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، اور جب کبھی یہ وقت ہم پہ آئے یا کسی دوسرے پر آئے تو ہم اپنے ایمان پر کھڑے رہ سکیں۔ خدا کے کلام کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کریں، نہ مس گائیڈ کریں، نہ لوگوں کو غلط طریقے سے لیڈ کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام میں ترقی کریں۔